اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا یعنی کہ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اسے معبود برحق مانو، اسی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت کریمہ جس کا میں نے ابھی ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا حسین سنگم ہے، لیکن چونکہ مجھے آج آپ جو ہے حضرات اور شامیات کو حقوق العباد کے تعلق سے کچھ بتانا ہے، لہٰذا میری گفتگو صرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پر ہی ہوگی۔ دیکھیے، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حق ہمارے اوپر ہمارے رب کا یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا ہے کہ مثلاً رب کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اس کا کہنا مانے، اس کے حکم پر چلے، اس کی عبادت کرے، مالدار ہو تو زکوٰۃ دے، عاقل اور بالغ ہو تو رمضان شریف کا روزہ رکھے، نماز پڑھے، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا حق جسے حقوق العباد کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا حق دوسرے بندے کے اوپر ہوتا ہے، ایک انسان کا حق دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ گج کی مخلوق کا حق اگر مخلوق پر ہے تو اسے حقوق العباد یعنی بندوں کا حق کہتے ہیں۔ مثلاً ہمارے اوپر ایک بندی کا حق یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں، اگر وہ بیمار ہو تو میں اس کی تیمارداری یعنی عیادت کرے، خدمت کرے، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، اور کوئی ننگا یا ننگی ہے تو اسے کپڑا پہنائے، اگر کوئی یعنی انتقال کر جائے تو ہم اس کی تجہیز اور تکفین میں مدد کرے۔ بے شک سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، شوہر اپنے بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرے یعنی اولاد کو بہترین ادب سکھائے، تعلیم سے آراستہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ غرض کی حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد دونوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، جسے کب حق میں اس وقت بیان نہیں کر سکتی۔ اب آپ کہیں گے کہ یعنی ان حقوق کے احکام کیا ہیں، تو سنیے، ان سارے حقوق کو یعنی ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص گارجین ہے اور سرپرست ہے، اور بروز قیامت ہر سرپرست سے اور گارجین سے اس کے رعایا یعنی ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مثلاً ہر ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک استاد سے اس کے شاگرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک بھائی سے بہن کے بارے میں اور بہن سے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا حق ادا کرے۔ مثلاً شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نماز روزہ کی یعنی پابندی کرائے اور بری باتوں سے روکے۔ اسی طرح ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو نماز روزے کی دعوت دے تاکہ بروز حشر حقوق العباد میں گرفتار نہ ہو۔ مثلاً ایک انسان جو 5 وقتہ نمازی ہے اور ایک عورت جو پرہیزگار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، مگر اس کی اولاد بے نمازی ہے، اس کا بیٹا بے نمازی ہے، اس کی بیٹی بے نمازی ہے، اس کا پوتا بے نمازی ہے، اور وہ اپنی طاقت کی مقدار ان لوگوں کو نیکی کے راستے پر گامزن نہیں کر رہے ہیں یعنی گناہوں سے نہیں روک رہے ہیں، اپنی اولاد کو چوری کرتا دیکھ کر بھی چوری سے نہیں روکتے ہیں، تو ایسا شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، قیامت کے دن ان کی نیکیاں چھین کر ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کا اس نے حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، صرف خود کو سنوارنے سے نکھارنے سے کام نہیں چلے گا، یعنی خود نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے گھر کو سنوارنا ہوگا، پورے معاشرے کو سنوارنا ہوگا، اور خاص کر ان لوگوں کو گناہوں سے روکنا ہوگا اور نیکی کی دعوت دینی ہوگی جن کے آپ گارجین ہیں۔ لہٰذا جہاں آپ خود نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، صدقات خیرات کرتی ہیں، وہیں اپنے ماتحت افراد کو بھی ان اچھائیوں کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ ان کے اعمال حسنہ
ان کو اعمال حسنہ کی دعوت دینی ہوگی۔ اب آئیے اس تعلق سے ایک حدیث پاک سنا کر حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کر دوں۔ سبحان اللہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا انسان ہوگا جو دنیا میں پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا، مگر پھر بھی وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں اور کس وجہ سے ہوگا؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دنیا میں کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، کسی کی زمین غصب کیا ہوگا، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی، قرضدار والے کا قرض ادا نہ کیا ہوگا، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے، تو حق والے اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ اس پر میرا حق ہے۔ مثلاً اولاد کہے گی اے اللہ یہ میرا باپ ہے، خود تو نیکی پر نیکی کرتا رہا مگر ہم ان کے سامنے برے اعمال کرتے رہے، مگر انہوں نے ہمیں نہیں روکا، میں جاہل رہ گیا۔ اس طرح قرضدار بھی کہیں گے کہ میرا قرض باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک مرد کی نیک عورت کی نیکی چھین کر حق والوں کو دے دے گا۔ اس طرح اس کی ایک ایک نیکی میدان محشر میں تقسیم ہو جائے گی اور بلا آخر حکم الہی ہوگا فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اللہ، اے میری ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح نیکی تقسیم ہوگی، لہٰذا وہ خواتین جو ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں، جو شوہروں کو ستاتی ہیں، اولاد کو اسلامی تربیت نہیں دیتی ہیں، انہیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں بچی کھچی نیکیاں بھی اوروں کی نظر ہو جائے۔ لہٰذا اے میری اسلامی شہزادیوں، جس طرح تم خود نماز پڑھتی ہو، اولاد سے بھی پڑھواؤ، اپنے شوہروں سے بھی پڑھواؤ، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بھی پڑھواؤ، تاکہ تم قیامت کے میدان میں یہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اب قصوروار میں نہیں، یہ لوگ خود ہیں کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ دیکھیے کہ آپ جو ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو یعنی نیکی کے راستے پہ نہیں لے جاتے، لیکن غور کریے گا کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے بابا فرید کو یعنی کس طرح دین کی دعوت دی، کہنے لگی کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، کیونکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ کے فرائض 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ بابا فرید کے زبان سے نکلا میں نماز تو پڑھوں گا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ ماں نے کہا بیٹا تم نماز پڑھو گے تو اللہ تجھے شکر یعنی مٹھائی دے گا۔ اللہ بابا فرید شکر کے طلب میں، مٹھائی کے طلب میں نماز پڑھنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا وضو کر کے آؤ، میں تیرے لیے مصلی بچھاتی ہوں، یعنی کہ آپ وضو کرنے جاتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے، چپکے سے شکر کی پڑیا جا نماز کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ بابا فرید آتے ہیں، نیت باندھ کر قبلہ روی ہو جاتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اپنی والدہ اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں یعنی شکر کہاں ہے، مٹھائی کہاں ہے؟ تو نے تو کہا تھا نماز پڑھنے سے اللہ شکر دے گا۔ ماں نے کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ، تیرا رب یعنی اللہ ضرور شکر دیا ہوگا۔ بابا فرید شکر کی پڑیا پاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ غور کریے کہ ایک دن جو ہے یعنی عصر کا وقت تھا، بابا فرید باوجو ہو کر بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہے تھے، اتنے میں عصر کی اذان سنائی دی۔ بابا فرید بچوں سے کہتے ہیں بچوں چلو نماز پڑھو، اللہ تجھے شکر دے گا، اللہ مٹھائی دے گا۔ بچے کہنے لگے کہ کہیں اللہ بھی کسی کو شکر دیتا، کہیں اللہ بھی کسی کو مٹھائی دیتا۔ بابا فرید پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں اللہ کسی کو شکر اور مٹھائی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، لیکن میرا رب مجھے 5 وقت نماز میں شکر اور مٹھائی دیتا۔ بابا فرید بچوں کو میدان میں چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آج اپنے ہاتھوں سے مصلی بچھایا اور نیت باندھ کر قبلہ رو ہو گئے۔ جب ماں دیکھتی ہے کہ آج میرا بیٹا فرید تو خود ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، ماں حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اسی کشمکش میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا لیتی ہے، رو رو کے عرض کرتی ہے مولا میرے بیٹے کی سجدے کی لاج رکھ لے، میرے بیٹے کی نماز کی لاج رکھ لے، اے میرے مولا آج اپنی اس بندی کو اپنے بیٹے کے نظروں سے گرنے سے بچا لے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کو سنبھالنا تیرا کام ہے، جو ہے مولا میں نے تیرے نماز میں تو کھڑا کر دیا ہے، اب یا تو یعنی کہ جو ہے یہ جانے یا جو ہے مولا تو جانے۔ غور کریے گا جب ماں نے تڑپ کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کی تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی کہ اندھیرے کو
को वो नूर देता है, जिक्र उसका सुरूर देता है, उसके दर से जो कुछ मांगो वो मेरा अल्लाह है ज़रूर देता है। इधर जो है माँ की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई, उधर बाबा फरीद सलाम फेरते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, माँ क्या राज है, माँ क्या माजरा है। रोजाना जब मैं अपने मुसल्ले को उठाता था तो शक्कर की पुड़िया मिलती थी, लेकिन ऐ माँ जब आज मैं अपने मुसल्ले को उठाया तो आज शक्कर की पुड़िया के बजाय शक्कर का खजाना नजर आ रहा है, शक्कर का कुआं नजर आ रहा है, जमीन के अंदर शक्कर ही शक्कर नजर आ रहा। माँ फौरन सजदे शुक्र में गिर जाती है, रो रो के कहती है बेटा तेरे कल्ब में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालने के लिए रोजाना शक्कर रख दिया करती थी, लेकिन जब आज मौका नहीं मिला तो मैंने अपने रब से दुआ की, रब से इल्तिजाए की, गिड़गिड़ा कर तड़प कर दुआ मांगी, तो वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने तुझे शक्कर के पुड़िया के बजाय शक्कर का खजाना अता कर दिया। उसी दिन से बाबा फरीद का लक़ब बाबा फरीद गंजे शक्कर हो गया। इस वाक़या का सुनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग भी बाबा फरीद की वालिदा की तरह नेक बन जाइए, अपने आल औलाद को भी इस्लाम के रंगों में रंगने की कोशिश करिए, तभी मुमकिन होगा जब आप लोग नमाज कुरान दरूद शरीफ पढ़ेंगी। वरना बच्चे कहेंगे माँ पहले खुद तो नमाज पढ़ो। इसलिए जो है ऐ मेरी माँ और बहनों खुद भी संवर जाइए, जो है आखिरत भी संवार लीजिए, क्योंकि शबे रात का महीना चल रहा है। अल्लाह की इबादत कर लीजिए, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए कि कल शब रात के दिन जो है अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल में ढेर सारी नेकियां लिख दे। सुभान अल्लाह।